جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر بن گئے، وقت نے انہیں عزت و رفعت میں بدل دیا۔ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر بن گئے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے فقیر بن گئے، وقت نے انہیں عزت و رفعت میں بدل دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دروازہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے، درود پاک کا دروازہ ہے، یہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ وہ پاک مقام ہے، یہاں محتاجوں کو بخشش ملتی ہے، جہاں خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں، جہاں عاجزی وقار کا لباس بن جاتی ہے اور در کی خاک سروں کا تاج بن جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دل درود پاک کی خوشبو سے مہک اٹھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا متاع بنا لیا، اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا و آخرت کی عزتوں سے نواز دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت بڑا کام ہے۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو سر در مصطفیٰ پر جھکتے ہیں، جو سر در مصطفیٰ پر جھکتے ہیں، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی قربت کے مقام پر وہ فائز ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ پاک، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے لبوں سے درود و سلام کی صدا کبھی نہیں رکے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مومن بھائیو، ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے رہا۔